اب ہوا یہ کہ علی امین خان کے دور میں بھی میرے ساتھ جو ہیں پارٹی کا رویہ تو ایسا ہے، یعنی کہ آج کی میں ایک مثال دوں، میرا جو فارم ہاؤس گرایا گیا تھا، فارم ہاؤس گرانے کے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے میرے خلاف فوجداری کیس بھی کر دیا. ٹھیک ہے. 7 کروڑ روپے جو ہیں وہ اس پہ لگے تھے 2013 میں. آج میں اس کیس میں 3 سال کے ٹرائل کے بعد بری ہوا. اچھا، بہت مبارک ہو آپ کو. شکریہ. اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ 3 سال بطور ملزم گرمی سردی میں جانا، عدالتوں میں دھکے کھانا، اور یہ ایسے 28 اور کیسز ہیں جو ملک کے مختلف صوبوں میں فیس کر رہا ہوں. ٹرائل میں جاتا ہوں، پیش ہوتا ہوں، اور یہ ساری قربانی پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھی. بالکل. یہ 9 مئی کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا. اب جہاں چند لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، پی ٹی آئی کی جو گالم گلوچ بریگیڈ ہیں انہوں نے اس پہ بھی مجھے گالیاں دینی شروع کر دی. ابھی تو میرا یہ حساب آپ سے رہتا ہے کہ یہ 7 کروڑ روپے آپ کی پارٹی نے مجھے دینے ہیں. سہیل افریدی صاحب جو ہیں، میں اگر پی ٹی آئی میں کسی سے خیر کی توقع نہ رکھوں، کسی کا برائی کرنے کا میرے ساتھ کوئی حق نہیں. بالکل. کیونکہ میں نے سہیل افریدی صاحب کی بھی کمپین کی، میں نے پی ٹی آئی کے تقریباً 90% لیڈرشپ کی کمپین لڑی ہے، صرف میں نے. سہیل افریدی صاحب کو میں نے ڈیفینڈ بھی کیا، میرے دل میں اس کا ایک سافٹ امیج بھی تھا. لیکن جب علی امین خان سی ایم تھے اس کے بعد آج تک یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ جو بھی میرے ساتھ نظر آ جاتا ہے یا میرے حوالے سے 2 اچھے بول لیتا ہے، یہ گالم گلوچ بریگیڈ شروع ہو جاتے ہیں اس کے یہ اس کو اتنا یہ پریشان کرتے ہیں کہ پھر کوئی میرے ساتھ اگر کڑا بھی ہوتا ہے تو کیمرہ وائٹ کرتا ہے. بالکل. مروت صاحب، ریزنز کیا ہیں کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کی تعیناتی کو ختم کر دیا جائے؟ کیونکہ دیکھیں اکتوبر 2025 میں تعینات ہوئے، اب آلموسٹ 6-7 منتھس کے بعد آپ یہ ان کی تعیناتی کو سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ان کو لانے کے پیچھے محرک تو یہی تھا نا کہ ایک امپیٹس، ایک مومنٹم جو ہے دیا جائے گا احتجاجی تحریک کو، جو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، جو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور پاکستان تحریک انصاف کا کلچر یہ تو نہیں ہے. یہ بڑے بے صبرے لوگ ہیں، خصوصاً ورکر جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں. تو وہ اب رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے خلاف بھی کمپین ہو رہی ہے. لیکن سر یہی ورکر جب علیمہ بی بی بلاتی ہیں کہ اڈیالہ کے باہر 10,000 لوگ آئیں تو نہیں آتے 10,000 لوگ. دیکھیں وہ چیف منسٹر ہیں تو اس کو ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے ان کی حکم ماننا ہے. بالکل. اور یہ جو پنڈی کی تنظیم ہے جس کا صدر ایک ایسے شخص کو لگا ہے جس نے 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑ دی تھی، تیمور صاحب، وہ لوگ جو ہیں ادھر اڈیالہ کبھی نظر نہیں آئے، لیکن جناب مردان کے جلسے میں پہنچے ہوئے تھے. یہ علیمہ بی بی کی یہ بات 100% درست ہے. آپ 10,000 ورکر ایک دن اڈیالہ کے سامنے کھڑی کر دیں، 2 دفعہ اگر یہ ہو گئی، تیسری دفعہ آپ کی ملاقات نہ خان صاحب کو کہیں دوسری جگہ شفٹ کر دیا، سندھ میں شفٹ کر دیا، یہ بھی تو ایک یہ خان کو پاکستان میں کہیں پر بھی شفٹ کر دینا. خان میں اتنی کشش ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے لیے ہر اس جیل کے در پہ کھڑے ہوں گے جہاں ان کو شفٹ کیا جائے گا. علیمہ بی بی کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہے، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ موقف درست ہے، لوگوں کو جانا چاہیے. اور ہاں، لیکن لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ آج بھی علیمہ بی بی نے کہا ہے جن پہ مقدمے نہیں ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ اڈیالہ کے باہر آئیں. دیکھیں لوگ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ لوگ مایوس ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. اور مایوس کیا ہے اس پارٹی نے اور خصوصاً اس کی سوشل میڈیا نے. تو مطلب مائنس عمران خان فارمولہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنا لیا، پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ اب مائنس عمران خان ہی چلے گا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی غلط فیصلے ہوئے ہیں نا گزشتہ 2-2.5 سالوں میں، ایک بھی درست فیصلہ نہیں ہوا ہے. کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا یہ فلاں فیصلہ جو ہیں اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کچھ ٹھیک تھا. یعنی اگر 100 فیصلے ہوئے ہیں تو 100 کے 100 غلط ہیں. جب 100 کے 100 غلط ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں. یعنی آپ درست فیصلے نہیں کر رہے ہیں. اتنے مواقع آئے، خان کی ریلیز کی اپرچونٹیز آئی، یوٹیلائز نہیں کیا، یوٹیلائز نہیں کی گئی. نہ اس میں احتجاج کی سکت ہے، نہ موبلائزیشن کر سکتی ہے. حتیٰ کہ
وہ جو ٹویٹس ہوا کرتے تھے جو لیڈرز کے ہوتے تھے، جو بیانیے ہوتے تھے، وہ بھی نہیں جو آتے۔ حقیقی آزادی کے اور جمہوریت کی بالادستی کی، یہ جو جج صاحبان آج قربان ہوئے ہیں، یہ تو حق و انصاف ضرورت کس کو تھی؟ پی ٹی آئی کو تھی۔ تو لہٰذا وہ ورکر ایسی قیادت کے ساتھ کس طرح نکلیں گے جن کے بارے میں بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ بکے ہوئے ہیں، ضمیر فروش ہیں، فلاں ہیں۔ اچھا سر، یہ پٹیشن آپ کب تک دائر کریں گے؟ اینڈ ود ڈیو رسپیکٹ، ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ پٹیشن آپ گنڈا پور صاحب کی ماں پہ کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے گنڈاپور صاحب نے یہ پٹیشن کے بارے میں نے کوئی 10-15 دن پہلے کہیں میڈیا پہ بات کی، ان کی کال آئی، اس نے کہا دیکھیں میں نے خان صاحب کے کہنے پہ استعفیٰ دینا تھا، وہ میں نے دے دیا اور بار بار دیا، اور میں اگر خان صاحب بھی کہے تو میں نے سی ایم نہیں بننا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے یعنی نا؟ کہ دوبارہ سے وہ سی ایم نہیں بنے گے۔ اس نے کہا کہ میں نے نہیں بننا ہے، اگر خان صاحب بھی کہے، اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ملے تو پارٹی بھی مجھ پہ تہمت لگائے گی اور جو میری قربانی ہے وہ بھی رائے گا آ جائیں گی۔ صحیح، اور میں ان کے ان الفاظ کو واقعی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ سہیل افریدی صاحب جو ہیں، ان کو مشورے دینے والے کیا کر رہے ہیں؟ ہر اس شخص سے ان کو لڑوا رہے ہیں جو دیکھیں حکومت میں آپ ہوتے ہیں، آپ کی بیسیوں کمزوریاں ہوتی ہیں، آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں، لوگ آپ ہر چیز کو سے دیکھ غلط کے کام چلنا کرواتے ہوتا ہے۔ ہیں، بالکل۔ تو لہٰذا مجھ جیسا شخص جو صوبے کے ہر چیز سے باخبر رہتا ہے، آپ اگر میرے ساتھ اس طرح کریں گے تو میں کس طرح اپنی زبان جو ہے وہ خاموش رکھ سکتا ہوں؟ صحیح، تو سہیل افریدی صاحب جو ہیں، دیکھیں میں کل شاید ایک کام کرنے جا رہا ہوں، دیکھیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ اگر چینج ہوتی ہیں رجیم تو یہ کہیں کہ میں نے خان کے عکاس کو نقصان کیا، صحیح، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں یہ سالیسٹ کروں گا۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں آج بھی میرے دل میں ہے، ان کی ویلیو، ان کے نظریات اور ان کا فیصلہ جو ہیں وہ میرے لیے اٹل ہیں۔ صحیح، میں ایک پول دینے جا رہا ہوں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، اور وہ پول میں یہی ان کے سامنے رکھوں گا کہ آیا آپ کو یہ منظور ہیں یا نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، بیکاز یو آر اے سینئر لائر ایز ویل، آپ جج بھی رہے ہیں، اسمبلی کے ووٹوں سے یہ بنے ہیں، تو یہ تو اسمبلی نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور گورنر نے تعیناتی کی ہے، تو گراؤنڈ کیا ہوگا پٹیشن کا؟ دیکھیں یہ سوال آپ نے پہلے بھی کیا اور آپ بھی وکیل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وکیل جب اپنے کیس کی کامیابی چاہتا ہے تو کچھ بھی کر دیتے۔ نہیں تو اس کے سامنے کوئی بھی اگر قانونی جواز ہیں تو وہ مس تو نہیں کرے گا نا۔ میں اول و آخر ایک وکیل ہوں، جس کیس کا میں حوالہ دیتا ہوں وہ آپ نے پڑھا ہوگا، تاکہ نثار صاحب کا فیصلہ عمران خان ورسز نواز شریف۔ ورث نواز شریف، میں تو ہاں البتہ جو خان صاحب کی کنوکشن ہے اعلان کہتا ہوں کہ غلط ہے، لیکن قانون کی نظروں میں جب تک سیٹیسفائیڈ نہیں ہوگی تو تصور تو ہوگی۔ صحیح، تو لہذا وہ فیصلہ جو ہے اگر میں جاؤں جس کا میں نے اعلان کیا ہے جی، تو پھر وہ فیصلہ مجھے سپورٹ کرے۔